یہ آیت کریمہ ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں پڑھتے تھے. نکاح جانتے کہ نہیں جانتے؟ خطبہ نکاح میں ایسا اور بھی آیتیں تھی، 3 آیتیں اور بھی، ایک یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، 3 آیتیں اور پڑھتے رہ گئے. میں حیران ہوں، ہمارے بعض نکاح خواہ حضرات نکاح پڑھاتے پتہ نہیں کیا پڑھتے، سنت معلوم نہیں ہے، اب پتہ نہیں کیا اس میں پڑھ لیتے. یہ 4 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے خطبے میں پڑھتے تھے. یا ایھا الذین اتقوا اللہ حق تقاته ہے، اور یا ایھا الذین اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر. یہ 4 اور ایک یہ آیت یہ پڑھتے تھے آپ علیہ السلام. پڑھ لی اللہ اللہ. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ نکاح کے وقت میں، خطبے کے وقت میں، ابھی میاں بیوی کا آپس میں ملاپ بھی نہیں ہوا، ابھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر ایجاب و قبول ہے. ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ ہی نکلے، یہ بتانے کے لیے کہ ابھی ایجاب و قبول ہونے کو ہے. طرفین جانبین جھوٹ سے کام نہ لے، سچ سچ باتیں کر رہے ہیں. لڑکے والے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو 16 بھی پاس ہے اور زبردست انجینئر ہے، وہ ایک بھی پاس نہیں ہے. لڑکی والے کہتے ہیں ہماری بچی بہت نیک بیوی ہے، شریف بیوی ہے، نیک بیوی زبردست کھانا بناتی ہے، بیچاری کو کھانا بنانا آتا بھی نہیں سر سے. دروغ شروع. ہمارے استاذ محترم مولانا فضل محمد صاحب ایک جگہ بیان کر رہے تھے، میں بھی کہہ رہا تو بنین کا بھی ختم بخاری تھا اور بنات کا بھی تھا، بنین بنا. تو فرمایا میں اپنی بچیوں سے کہوں گا کہ تم نے تو بخاری پڑھ لی اور مسلم، فارغ ہو رہی ہے فارغ، اس کے بعد پھر تمہاری شادی ہے. تو فرمانے لگے کہ کھانا پکانا بھی سیکھو. کیسے سیکھو؟ چائے بنانا، کھانا بنانا، روٹی. فرمانے لگے یہ چیزیں تم نہیں سیکھے اور تم گئے سسرال میں، وہ تم سے کہے گی، ساس کہے گی کھانا بناؤ، آگے سے تم کہو گی کہ مجھے کھانا بنانی ہے تو مجھے تو بخاری آتی ہے. کیا آتی ہے؟ ہمارا بخاری. وہ کہے گی بخاری ادھر رکھو، پہلے کھانا بناؤ. بخاری اندر کیا؟ لا الہ الا اللہ. نمبر 2، یہ آیات خطبہ نکاح کے وقت میں اس لیے پڑھی جاتی ہے اور پڑھنی چاہیے، اور ہو سکے تو نکاح خواہ اس کا تھوڑا سا مفہوم بھی بتائے کہ اس کے بعد میاں بیوی کی ایک نئی زندگی شروع، 2 خاندانوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. تو ابھی سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جانبین جھوٹ نہ بولے، نہ میاں جھوٹ بولے نہ بیوی جھوٹ بولے، دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بولے تو پھر ہو سکتا ہے بات طلاق تک پہنچ جائے. تو پہلے سے ان کو بتایا گیا کہ جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، جھوٹ سے پرے. قولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی بات کرو، حق بات، صاف بات، سچ بات کرو. قولا سدیدا کا یہ معنی تاکہ ان کی زندگیاں خراب نہ ہو، بگڑ نہ جائے. لا الہ الا. آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. آج زبان کنٹرول میں نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعلیمات ہمیں اس سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کتنی تعلیمات. میرے سامنے ایک عجیب حدیث آ رہی ہے، سنو مزہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ و آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، شرط ہے کہ اس کو یقین ہو، تو فلیقل خیرا، وہ خیر کی بات کرے، شر کی بات نہ کرے. خیر کی بات منہ سے نکالے، شر کی بات نہ نکالے. اگر غلط بات نکالے گا اس کے لیے پریشان ہے، خیر کی بات اس کے پاس نہیں، بیچارہ ایسے ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیسکت، خاموش رہے، بے دخل نہ سے، چپ رہے، اسی میں اس کی خیر ہے.
بات کرنی منہ سے بات نکالنی، اچھی بات نکالو، خیر کی بات نکالو، بہترین بات نکالو، کسی کی اس میں بھلائی ہو، لیکن شر کی بات منہ سے نہ نکالو۔ منہ کو کنٹرول، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ کنٹرول نہیں کرو گے تو بڑی آفتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے توبہ علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، کتنی پیاری حدیث ہے، من صمت نجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جب خاموش رہیں گے نا کوئی پریشانی نہیں، خاموش نہیں رہیں گے، بولیں گے، کسی کی غیبت ہو جائے گی، کسی پہ الزام لگ جائے، کسی کی چغل خوری ہو جائے تو وہ کل تمہارے اوپر جرگہ بٹھا سکتا ہے کہ نہیں بٹھا سکتا ہے کہ اس نے میری غیبت کی ہے، میرے اوپر الزام لگایا، میری چغل خوری کی، فلاں سے کی ہے، لڑائی بند گئی تمہاری۔ وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے قلت یا رسول اللہ من نجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں؟ اگرچہ اخروی نجات کی بات ہے لیکن اس میں دنیاوی نجات بھی شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ نجات کہ میں محفوظ رہوں، کوئی میرے خلاف بات نہ کرے، کوئی تھانہ میں نہ جائے، عدالت میں نہ جائے، کوئی جرگہ نہ بٹھائے میرے خلاف، میں امن میں رہوں، سکون میں رہوں، محفوظ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے فرمایا املک علیک لسانک، زبان کی حفاظت کرے۔ کیا فرمایا؟ زبان کو کنٹرول میں رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ تین باتیں کی، زبردست حدیث ہے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، بلا ضرورت گھر سے نہ جائے، گھر میں رہو۔ گھر سے باہر جائیں گے تو بد لسانی ہوگی، بد لسانی جانتے ہو؟ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں، بد لسانی ہوگی اور بد نظری ہوگی اور بد گمانی ہوگی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو موقع آ جاتا ہے بد لسانی یا بد زبانی کو، بد زبانی، کسی کے بارے میں آپ نے غلط بات کی تھی، گھر میں ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور بد نظری، باہر جاؤ گے راستے میں خدا نہ خواستہ کسی پہ نظر پڑی، کسی حسین شکل پہ، تو بد نظری ہو سکتی کہ نہیں؟ اور نمبر 3 بدگمانی بھی ہو سکتی کہ کسی کے اوپر آپ نے بدگمانی کی، نماز کا ٹائم ہو، نماز کے لیے نہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو ان 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں بلا وجہ نہ جائے، ضرورت ہو تو آپ جا سکتے ہیں، وہ لیساک ہو گئے۔ نمبر 3 وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور رویا کرو اپنے گناہ پر، جب گناہ ہو جائے تو خدا کے سامنے رویا کرو، بخپل گناہوں میں جاڑا۔ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سننے کی، املک علیک لسانک، زبان کو اپنے کنٹرول میں۔ جب زبان کنٹرول میں ہوگی اور آپ کوئی بات نہیں نکالیں گے بلا ضرورت، تو آپ محفوظ رہیں گے۔ تو ان آیات حدیث سے بات معلوم ہو رہی کہ انسان کو زبان کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور زیادہ باتونی نہیں بننا چاہیے۔ باتونی جانتے ہیں؟ باتونی کہتے ہیں بہت زیادہ بات کرنے والا، بہت زیادہ باتیں کرنے والا۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، آج انسان بلا وجہ، بلا ضرورت جتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں نا بلا وجہ، تو اس کی عقل نہیں آہستہ آہستہ خراب ہوتی ہے۔ اور یہ لکھا ہے دانشوروں نے، اللہ اللہ، کہ جس کی جو عقل خراب ہوتی جاتی ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باتیں بہت کرتے ہیں، اور جس کی عقل جو ہے نا تیز ہوتی جا رہی، تیز سے تیز، تو سمجھ رہے یہ کم گو ہے۔ کم گو جانتے ہو؟ کم باتیں کرنے والا۔ آپ نے سڑکوں پہ دیکھے پاگلوں کو، اس کو پاگل کی طرح کیا کہ بیچاروں کو نہ ان کو اپنی شرمگاہ کا خیال ہے، نہ ان کو اپنے کھانے پینے راستے میں جا رہے، بعضوں کے پاس شلواریں بھی نہیں تھے، اپنے دیکھ۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کھا پی رہے اور نیچے منہ سے گر رہے، کوئی خیال نہیں، اور لگے ہوئے اپنے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خبر نہیں کس طرح کتنی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔
میں کبھی کبھی کچھ لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اتنی باتیں نہیں کرو، دماغ خراب ہو جائے گا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، ہمارے مولانا منظور احمد مینگل صاحب حفظہ اللہ فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو 4 گھنٹے سے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے 24 گھنٹے میں۔ 4 گھنٹے، جو 4 گھنٹوں سے زیادہ باتیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ پاگل ہو جائے گا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ عورت بغالے والے کی